أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور دین کے ساتھ چلنا نصیب فرمایا ہے اور ایک عظیم الشان سلسلہ عطا فرمایا ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دنیا کی نعمتیں ان لوگوں کو بھی مل رہی ہیں جو اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. دنیا کی نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں اور بعض کے پاس بہت زیادہ اچھی حالت میں موجود ہے. تو دنیا کی نعمتوں کا مل جانا تو انعام ہے ہی ہے، لیکن دین کا مل جانا، اللہ کے ساتھ تعلق کا بن جانا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جانا، اذکار کا کر لینا، یہ اللہ کے بڑے انعاموں میں سے انعام ہے. یہ اللہ کے بڑے انعاموں میں سے انعام ہے. فرمایا اللہ کسی پر اپنا جب فضل عطا فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں.
اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیوں فرمایا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آم کا پودا اور آم میں اگر مٹھاس ختم ہو جائے، آم کا ذائقہ ختم ہو جائے تو آم کو کوئی اگائے گا جی؟ نمک میں کڑواہٹ ختم ہو جائے، نمک کوئی لے گا؟ مرچ میں کڑواہٹ ختم ہو جائے، کوئی لے گا؟ نیمبو میں کھٹا پن ختم ہو جائے، اس کو کوئی لے گا؟ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے، ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ اگر اس کی خاصیت، وعلیکم السلام، اگر اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی، اگر اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی، اس کام کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ چیز بے فضول ہے۔ اس کی اب جیسے بعض چیزوں کو جب ہوتا ہے نا، جب انسان کے ذہن میں پتہ نہیں اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے، ہم نے تو بڑوں سے سنا ہوا ہے، اس لیے کہہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بے فضول پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے بے فضول پیدا کیا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ اس کے کام کی چیز بھی نہیں۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں مقصد دے کے بھیجا۔ اب مقصد کو انسان بھول گیا اور ضرورتوں کے پیچھے پڑ گیا، ضرورت کو مقصد بنا کے بیٹھا ہے اور مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ کہ مقصد اللہ نے دنیا میں آنے کا دیا کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اور وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب شیطان کا وسوسہ یہاں کام کرتا ہے کہ بھئی اب ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں گے، ہمارے بیوی بچے نہیں، ہمارا کھانا پینا نہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری دکان نہیں ہے، ہماری ملازمت نہیں ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، بس ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت عبادت کریں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو وسوسہ کیا چل رہا ہے کہ بھئی ہم ہر وقت، لیکن اللہ نے شریعت کو آسان کر دیا، ہماری ضرورتوں کو ہی ہماری عبادت بنا دیا، ہماری ضرورتوں کو عبادت بنا دیا کہ جس انسان کی جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے نے، اس کی کامیابی۔ دفتر جا رہے ضرور جائے، ایمانداری سے کام کرے، جاتے ہوئے اپنے اذکار کرے، وہاں بیٹھے ہوئے اپنے اذکار کرے، اللہ اس کی وہ ڈیوٹی عبادت میں شمار کر دیں گے۔ دکاندار ہے، دکان میں اپنی چیزیں بیچتے ہوئے بے ایمانی نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جو بات کرتا ہے اس بات سے مکرتا نہیں ہے، جو مال دیتا ہے اس مال کو دینے کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، اس میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ اب جب یہ اپنا کام کر کے واپس آئے گا تو اس کا تمام کاروبار عبادت میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبادت مشکل ہے، یہ عبادت مشکل ہے۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملات اور ہوتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उनके हाथ खुरदरे थे। फरमाए तुम्हारे हाथों पे ये सख्त क्यों हैं, खुरदरे क्यों हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर हूँ, बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो मेरे हाथ सख्त हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को उठा के बोसा दिया। किसके लिए? ये हाथ हलाल रोजी कमाने वाले। और फरमाया जिसने अपने बच्चों के लिए मफहूम, और जिसने अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम किया वो जन्नती है। हमारा काम ही हमारी इबादत है, लेकिन अगर शरीयत के दायरे में किया जाए। आज मसला ये है कि हम अपनी गलतियों की तरफ नजर नहीं करते, और हम में से हर आदमी दूसरे को गलत कह, फलां ने फलां काम गलत किया, फलां ने फलां काम गलत किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। मेरी गलती क्या है? मैं कहाँ से गलत हूँ? मेरे में खराबी क्या है? मेरे अंदर मामलात, अगर मैं 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता, ना किसी एक सिलसिले के ठीक होने से मेरी कामयाबी हो सकती। यानी एक सवाल ये है कि नक्शबंदी शाज़िली सिलसिला जो है वो ठीक है, लेकिन उसके ठीक होने के उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ है ये किस हिसाब से चल रही है। सिलसिला छोड़ दो, बस छोड़ दो, हो गया। सिलसिला जो अल्लाह ने पैदा किया है, सिलसिला जो ठीक चल रहा है, सिलसिला जो ठीक चल रहा है, सिलसिले को जो अल्लाह ने पैदा किया है, या सिलसिले के जो लोग ठीक चल रहे हैं, अगर वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए तो जन्नत की बशारत है। लेकिन मैं जो सिलसिले के उसूलों पर पूरा नहीं उतर रहा, क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? क्या मैं भी उन बशारात में शामिल हूँगा जहाँ दूसरे अमल करने वाले हो रहे? यानी बड़ी मिसाल ले लें कि हम कहते हैं कि जी देवबंद ठीक है, तो मान लिया कि देवबंद के बुजुर्ग ठीक हैं, लेकिन क्या मेरे अमल ऐसे हैं कि मैं देवबंद वाले जो अकाबिर गुजरे हैं उन फजाइल में शामिल हो सकूं? हम ये कहें कि बरेलवी ठीक हैं, तो क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि मैं बरेलवी बुजुर्गों के उसमें शामिल हो सकूं? हमें तो ये चीज़ देखनी है कि मेरे अमाल। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह से किसी ने अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 73 फिरके हैं, कामयाब फिरका कौन सा है? सवाल शरारत के लिए किया गया था कि ये कहेंगे कि हम ठीक हैं, तो पूछेंगे कि आप ठीक कैसे हैं, आप में तो ये खराबियां हैं। तो फरमाया कि बेशक 73 फिरके होंगे, कामयाब वो होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा, फिर वो किसी भी फिरके से हो, अल्लाह से जन्नत में दाखिल। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके से है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम चल कौन से रास्ते पे हैं, हमारा रास्ता क्या है? हम सुन्नत पर चल रहे हैं, फिर अपनी तहकीक होनी चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज़ पर मैं चल रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीधे ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान कोशिश भी करे और अल्लाह से मांगे भी और उसे अल्लाह सीधा रास्ता न दिखाए। जब दुनिया के लिए कोशिश करता है अल्लाह वो देता है, तो दीन पर चलेगा तो क्यों नहीं देगा? चलने की कोशिश करेगा, नियत अल्लाह चलाएगा खुद। बात है दिल की नियत, अमल का एतबार। पहले हम अखबार
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جس انسان کا اپنا عمل ٹھیک ہوگا اللہ اسے کامیابی دیتا ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی۔ معاملات کی خرابیاں، جیسے پہلے بھی عرض کی، معاملات کی خرابیاں کہاں سے ہوئی؟ جب ہم نے مخالفتیں شروع کر دی کہ دنیا کو چھوڑ دو اور آخرت۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کے کام صحیح طریقے سے اصولوں پر کرنے، ہر چیز کو اپنے اصول پر کریں تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے۔ جس ادارے میں، جس سلسلے میں، جس جگہ پر آپ ہیں وہاں کے اصول کیا ہیں، وہاں کے ملک کا قانون کیا ہے۔ اور یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ ہر چیزیں ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی میں یہ چیز لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ملک کی بات لے لیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے حکمران کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اطاعت خداوندی کی وجہ سے اپنے امیر کی، اب امیر میں یہ بات سمجھ لیں، امیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ملک میں ہیں تو ملک کا حکمران، صوبے میں ہیں تو صوبے کا بڑا، شہر میں ہیں تو شہر کا بڑا، جس محکمے میں کام کر رہے ہیں اس کا بڑا، جس گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کا سربراہ، جس سلسلے میں ہیں تو اس کا امیر۔ پھر اسی طریقے سے سٹیپ چھوٹے چھوٹے، آپ نے اپنے سے بڑے ہر امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ تبلیغ والے فرماتے ہیں جس کو ماننا آ گیا اس کو دین آ گیا، جس کو ماننا آ گیا اس کو دین آ گیا۔ بسا اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے، پہلے میں وہ امام رحمہ اللہ کی بات کمپلیٹ کر لوں، پھر یہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے حکمران کی بات تب بھی مانیں گے جب وہ ظالم اور جابر ہوگا، اور ہم اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے اور اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تب تک کہ جب تک کہ وہ ہمیں گناہ کا حکم نہ دے، اور اس کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں کہ جب ہم اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس سے اچھے کام کرا لے، تو پھر ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں نظام چلانے والا اللہ ہے، حاکمیت دینے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء یا جو مولوی کہتے، کوئی کہہ رہے کہ جی فوج نے بنایا ہے، کوئی کہہ رہے جی امریکہ بناتا ہے، کوئی کہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں بناتا، نعوذ باللہ۔ فوج کے دل میں ڈالنے والا کون؟ کسی اور کے دل میں ڈالنے والا کون؟ تو حاکمیت تو اللہ نے دی ہے، تو درست کون کرے گا؟ تو دعا مانگے نا ہم، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ وہ حضرت فرماتے ہیں جس کے اعمال ٹھیک اس کا حکمران ٹھیک، جس کے نہیں ٹھیک اس کا حکمران خراب۔ ہمارا ٹھیک ہے تو ہمارا حکمران بھی ٹھیک ہے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہاں آزاد بیٹھ کر، یہاں جس قسم کی یہ لائف چل رہا ہے، جو مرضی ہم بات کریں اسلام کے لیے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت جی نے سنایا تھا کہ دو دیوبند کے مولوی بیٹھے تھے اور وہاں پر شاہ رخ خان بیٹھا تھا،
لائیو پروگرام چل رہا تھا اور شاہ رخ خان نے یہ بات کی کہ میں گیتا بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں گیتا بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں. تو وہاں کا بیٹھا ہوا مولوی جو وہاں دو بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں حکومت کا پریشر تھا. اگر جواب دیتے تو پھر وہاں بھی جواب دے انہوں نے. تو ان کو سننے والے لوگ یہ مانیں گے کہ گیتا پڑھنا بھی جائز ہے اور قرآن پڑھنا بھی، دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہو. تو کیا میسج جا رہا ہے یہاں پہ؟ تو آپ کھل کر بول سکتے ہو. یہاں تو وہ بات ہے کہ اچھی چیزوں کو بھی برا کہا جاتا ہے کہ جی تسبیح پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. دل کا حال اللہ جانتا ہے. یہ خطرناک چیزیں ہیں. نیتوں کے فیصلے یہ خطرناک چیزیں ہیں. بغض میں آ کر، دشمنی میں آ کر ہم کم سے کم ان چیزوں کو تو نہ چھیڑیں کہ جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے. کسی کے اوپر کفر آپ دیں گے تو لزوم آپ کے اوپر آئے گا، یعنی وہ کفر آپ کے اوپر لوٹے گا اگر آپ نے اس کا ثابت نہ کیا. یہ چیزیں سیکھ کر آگے سکھانے والی ہیں، آگے پھیلانے والی ہیں. اس امت کو اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے پیدا کیا ہے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. عمر رضی اللہ عنہ میں ایک خاصیت ہے اس امت کی. ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک گلستان ہے پاکستان. اس میں اتفاق اور محبت کی فضا قائم کر کے ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ کر ہم یہاں محبت قائم کر سکتے ہیں. اور اس ایک اتفاق سے اور اس ایک محبت سے اور ایک جماعت ہونے سے ہمیں اگر کوئی نہ توڑ سکے تو پوری دنیا پر حکومت ہو سکتی ہے. جب جب مسلمانوں کی حاکمیت آئی یا غلبہ آیا یا مسلمانوں نے دنیا پر قبضہ کیا تو وہ اتفاق اور اتحاد سے کیا جو آج ہم میں نہیں. پھر وہ سلسلہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، کچھ بھی ہے، ہم میں سے جب کسی دوسرے کو طاقت ملتی ہے وہ دوسرے کو نہیں مانتا. حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ میرے سے اوپر کیوں جا رہا ہے. وہ بے جا پیدا ہو جاتی ہے، اس کو امارت مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو یہ بنا دیا گیا، یہ اس کے قابل نہیں تھا، اس کے قابل میں تھا یا اس کے قابل وہ تھا، حضرت نے اس کو بنا دیا، استاد جی نے اس کو بنا دیا، مجھے بنانا چاہیے تھا. جس کو اللہ نے بنایا ہے، استاد کے دل میں یا امیر کے دل میں یا جنہوں نے بنایا ان کے دل میں ڈالنے والا کون؟ آپ کو نہیں بنایا گیا تو آپ اس پہ شکر ادا کریں کہ اگر جس کو بنایا گیا ہے، اب جو امیر ہے اگر اس سے غلط فیصلہ ہوتا ہے تو وہ غلط فیصلے کا جواب دے اللہ کے ہاں ہوگا. آپ کو نہیں بنایا گیا، آپ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس سے غلط فیصلہ نہ ہو، اور اگر کوئی ہو جائے تو اللہ شر میں خیر ڈالنے والے ہیں. اس سے دعا کریں کہ اللہ یا تو یہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے یا پھر اسی فیصلے میں تو خیر ڈال. جس کو ہمارا بڑا بنا لیا جائے اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا. تقوی والے آدمی تھے، متقی آدمی تھے، لیکن کیا کہ وقت کے حاکم تھے کہ فساد پیدا نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، اس لیے اس وقت کے حاکم کے ہاتھوں شہید.
خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھ لیں، جب تک کہ پوری کی پوری حکومت کے اندر بغاوت آ نہیں گئی، انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، عقائد کا پتہ تھا۔ ہم علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو غور و فکر کرنی چاہیے نا۔ ہر چیز میں وہ ایک موبائل لینا انہیں تو 15 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون سے ماڈل کا لے لوں، کس سے لے لوں، کہاں سے سستا ملے گا، سستا بھی مل جائے اچھا بھی مل جائے۔ گاڑی لینی ہو اس کے بارے میں، دکان ڈالنی ہو 10 بندوں سے مشورہ ہوگا، کون سی دکان ڈالوں، کس میں فائدہ ہوگا، کس میں پیسے زیادہ بچیں گے، کس میں کون سے کاروبار میں زیادہ معاملات ہوگا۔ صبح شام مشورے چل رہے ہوتے ہیں، کیا کروں کیسے کروں۔ ایک اپنی زندگی کے دین کے معاملے میں ہم مشورہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو اور اللہ دے؟ آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، جب اللہ کی طرف آؤ گے تو پھر اللہ، لیکن اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ تھامنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن فعسل به خبیرا، رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ ہم اللہ کی طرف جانا چاہیں، بات یہ ہے کہ ایک پنڈی جانا ہو تو اس کے لیے کسی کے پاس تو 10 مرتبہ سے فون کر کے پوچھے، یہاں سے مڑوں وہاں سے مڑوں، یہ کروں وہ کروں۔ ہاں پوچھتے کہ نہیں پوچھتے جی؟ اور اللہ تک جانے کا راستہ اتنا آسان ہے۔ اللہ تک جانے کا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ مانگو گے تو مل جائے گا، لیکن ہے مشکل، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ مشکل بھی آسان۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، پھر وہ مشکل نہیں رکھتی۔ پہلے جب آپ کے دل کام نہ ہو لیکن دل مطمئن ہو جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو تھام لیا ہے، اللہ نے آپ کو تھام لیا ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب کام ہو جائے گا۔ لیکن آزمایا تو ہر بندہ جائے گا، جب نیکی کریں گے آزمائش ضرور آئے گی، کیونکہ اس نیکی کو اللہ نے قبول بھی۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو پہنچانا مشکل ہے۔ قیامت تک آپ کے کھاتے میں نیکی ہو، شیطان کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر یاد کرا کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور یہاں منہ سے نکلی تو پھر لوگوں کے لیے ہو گئی، پھر وہ نیکی تو نہ رہی۔ نیکی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نیکی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اس سے بدلہ، وہ جیسے حضرت فرماتے ہیں جس سے بھی نیکی کرو اس سے شکریہ کی امید بھی نہ کرو، اور دوسرا جس کے ساتھ نیکی کی گئی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کا احسان مند رہے، اور فرمایا جو کسی انسان کا احسان مند نہیں رہتا وہ پھر اللہ کا بھی احسان مند نہیں رہتا۔ اللہ سے بھی گلے کرتا ہے جس نے سب کچھ دیا۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں دنیا کے لحاظ سے وہ بھی قیمتی ہیں، لیکن یہ جو دین کے ساتھ جڑنا ہے یہ بھی قیمتی ہے، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے ہمارا یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت سلسلوں میں
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عبادات ہیں. کیا ہے؟ عبادات کی کثرت ہے. ہم بھی شروع میں پریشان ہو گئے کہ ہمارے سلسلے میں عبادات کی کثرت نہیں ہے. کثرت سے مراد ذکر تو بہت کثرت کے ساتھ ہے جو دوسرے سلسلوں میں نہیں ہے، لیکن جب خدمت کا کام آتا ہے تو ذکر تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن خدمت بڑھ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت سے اللہ ملتا ہے. شروع میں یہ لفظ سنا تھا نا، خادم الامت، اور حضرت فرمایا کرتے جسے خادم کہتے تھے میرے نام کے ساتھ القابات مت لگایا کرو. جس کو خادم الامت کی معنی سمجھ میں آ گئے وہ مجھے سمجھ جائے گا، اسے کچھ اور بتانے کی. اور حقیقت بات ہے کہ جیسے جیسے یہ خادم الامت کے پرت کھلتے ہیں نا، میں نے ایسا شیخ، میں نے ایسا پیر، میں نے ایسا انسان، میں نے ایسا بھائی نہیں دیکھا. بڑے بڑے نیک بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تبلیغ کے میں گئے، تبلیغ کے بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بزرگ نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیر نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ولی نہیں ہوں گے، مگر نہ ایسا پیر دیکھا جس کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہو. ہر چیز نرالی ہے، اتنا وسعت قلب اللہ نے دیا ہے.